نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوما رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیثی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 152 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کھڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ شخص کون کھڑا ہے، یہ کون بندہ ہے جو کھڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ ابو اسرائیل، اس کی کنیت ابو اسرائیل ہے، نام میں اختلاف ہے، یسیر، قطیر، کیا نام، بہت سارے اس کے ناموں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نام تھا اس کا، لیکن ابو اسرائیل اس کی کنیت تھی، اور اللہ والوں میں سے ایک اللہ والا تھا، عبادت گزاروں میں سے ایک عبادت گزار تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں کبھی بھی۔ اس نے یہ نظر مانی ہے میں ہمیشہ دھوپ پہ کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، اور کبھی سائے میں نہیں آؤں گا، دھوپ پہ ہی کھڑا رہوں گا، اور کسی سے بات بھی نہیں کروں گا اور روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ اسے نظر مانی ہے کہ ہمیشہ دھوپ پہ کھڑا رہوں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا، اور کیا کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد، اسے حکم دو، اسے کہو کہ یہ بات بھی کرے، سائے میں بھی بیٹھے اور بیٹھ بھی جائے۔ اس لیے کہ جو بندہ ایسی نظر مان لے جو ممکن ہی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پھر اس نظر پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر ممکن ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ کھڑا رہے۔ ہمیشہ کھڑا رہے گا تو نماز نہیں پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو قیادت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے نماز میں، تو اگر بیٹھے گا تو نماز نہیں، بیٹھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، اس لیے ہمیشہ کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ دھوپ پہ ہی بندہ نہیں رہ سکتا کہ ہمیشہ وہ دھوپ پہ ہی رہے گا، سائے میں کبھی نہیں آئے گا، اور ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بات نہ کرے، اس لیے کہ نماز جب پڑھے گا تو نماز میں اگر قرات نہیں کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ ممکن ہی نہیں ہے یہ کہ ہمیشہ بندہ بات نہ کرے اور ہمیشہ دھوپ پہ کھڑا رہے اور بیٹھے نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اس نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ روزہ رکھے گا، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، روزے رکھ لے، روزے رکھ لے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے روزے رکھنا، روزے رکھ لے۔ ہاں روزوں میں سے 5 روزے نہیں رکھے گا، اس لیے کہ 5 دن ایسے جس دن روزہ رکھنا گناہ ہے، ایک بڑی عید کا دن، ایک چھوٹی عید کا دن، اور ایک ایام تشریق، بڑی عید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، شرعاً گناہ ہے، باقی وہ روزے رکھے جی۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اعتدال کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہیے، اور جو نظر ممکن نہ ہو وہ نظر نہیں ہوگی، جو ممکن ہوگی وہ نظر ہوگی، اس پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جو حدیث پاک پڑھی سنی عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں بخشش فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، حاضرین مجلس کی جو بھی جائز دلی حاجت سب کی جائز حاجات پوری فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کام کی جو بھی جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما۔